دوستو ہم یہ وادی سعیر میں کھڑے ہیں یہ اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ زمین اٹھائی اور پٹخ دی۔ بنی سعیر سے نکل کے ہم یہ وادی سعیر میں لوط علیہ السلام کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں 3-4 جگہ ہمیں چیک پوسٹوں پہ رکنا پڑا اور اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے۔ آج کل سختی زیادہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکیں تقریباً خالی ہیں، سنسان ہیں، اور یہ علاقے کافی خوبصورت علاقے ہیں اور یہ مقدس سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور یہ وادی جارڈن کہلاتی ہے۔ ویسٹ بینک والا سارا علاقہ جو فلسطینی کنٹرول میں ہے یہ وادی جارڈن ہے، کیونکہ یہ جارڈن ریور تک گیا ہوا ہے اور یہ جارڈن ریور اس کو سیراب کرتا تھا۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں وادی لوط کی طرف اور لوط علیہ السلام کی علاقے کی طرف، اور یہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ایک ساتھ بھی ہوتے تھے۔ تو پھر لوط علیہ السلام ان راستوں سے ہوتے ہوئے ہیبرون کی طرف گئے تھے۔ تو وہ تاریخی راستے ہیں جن پہ ہم جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو میرے زیتون کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو فلسطین میں زیتون کی کاشت کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور زیتون امن کی علامت ہے۔ تو ویسٹ بینک میں جو اسرائیلی سیٹلمنٹ ابھی قائم ہوئے ہیں، تو اکثر اسرائیلی سیٹلر آتے ہیں اور ان زیتون کے درختوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ آج کل بھی جنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ سیٹلر ان فلسطینی کاشتکاروں کو زیتون کی فصل لینے نہیں دے رہے، اس وجہ سے ان کا کافی نقصان ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا اور کافی حالات جو ہیں کشیدہ ہیں، اور جہاں پہ آگے چیک پوسٹ آتی ہے تو ہم یہ ریکارڈنگ پھر بند کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ الاؤ نہیں کرتے۔ جس طرح میں نے آپ کو وہ ویڈیو میں دکھایا تھا مسجد اقصیٰ کی گیٹ پہ جب ہم گئے تھے، تو وہاں پہ بھی ہمیں وہ کیمرہ بند کر کے روک دیا گیا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں ہم وادی لوط پہنچ جائیں گے، پھر وہاں پہ ہم آپ کو ساری وادی لوط دکھائیں گے، وہاں سے ڈیڈ سی اور پیچھے پھر جارڈن کا علاقہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ سارا دیکھتے ہیں، اور یہ میں پہلے بھی آیا تھا 2 دفعہ، لیکن اس وقت ریکارڈنگ وغیرہ اتنی اچھی نہیں کی تھی، تو لیکن میں نے سوچا کہ یہاں ضرور آؤں اور آپ کو یہ علاقہ ضرور دکھاؤں۔ سامنے جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں افق پہ، اگر غور سے دیکھیں تو یہ جارڈن ہے، اردن ہے، اور اس نیچے جو ہے یہ ڈیڈ سی ہے، جو بحر مردار بھی کہتے ہیں ان کو، یہ بحر میت کہتے ہیں یہاں، تو یہ ہے۔ تو ابھی تھوڑی دور جا کے یہ سڑک تقریباً آگے اسرائیلی فوج نے بند کر دی، کیونکہ یہ اسرائیلی فوج کے اندر ہے اور یہاں پہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اور پھر وہاں پہ رک جائیں گے، پھر میں آپ کو تفصیل سے اس ایریا کے بارے میں بتاتا ہوں، اور یہ تقریباً راستہ ختم ہے یہ ابھی ہم جا کے ادھر رک جائیں گے، کیونکہ آگے سڑک خراب بھی ہے اور بند بھی ہے۔ آگے آپ خصوصی پرمیشن سے ہی جا سکتے ہیں، اسرائیلی فوج کی پرمیشن کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ دوستو ہم یہ وادی سعیر میں کھڑے ہیں، یہ جارڈن، میرے پیچھے جو آپ کو افق نظر آ رہا ہے وہ جارڈن ہے، اور ان پہاڑوں کے درمیان میں یہ جو ہے ڈیڈ سی ہے، اور میرے پیچھے اس طرف سعیر ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ ادھر، رائٹ سائڈ پہ ادھر جروشلم اور بیت لحم ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کا جو ایریا تھا یہ ڈیڈ سی والے ایریا تھا۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہگار تھی، گناہوں کی مرتکب ہوئی، تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹیوں کو لے کے ابراہیم علیہ السلام، اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ہیبرون میں ہوتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیبرون میں چلے جائیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ زمین اٹھائی اور پٹخ دی، اور اس وجہ سے اس وقت یہ ڈیڈ سی نہیں ہوتا تھا، اس پٹخنے سے وہ زمین اتنی نیچے ہو گئی کہ یہ دنیا میں سب سے نیچے مقام ہے، اور یہی ڈیڈ سی کا باعث بنا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ لیفٹ سائڈ سے بہت دور ہے، وہاں ہم جائیں گے، یہاں سے کیمرہ میں تو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ مقام نبی موسیٰ ہے، مقام نبی موسیٰ میں اور یہ رائٹ سائڈ یہ سارا ڈیزرٹ ہے، یہ اسرائیلی آرمی کے کنٹرول میں ہے، یہاں پہ وہ مشقیں کرتے ہیں، اور یہاں سے یہ روڈ آگے بند ہے، یہ یہاں تک روڈ آئی ہوئی ہے، سڑک ہم یہاں تک آئی، ہم یہاں تک آئے ہیں،
اور یہاں سے اب یہ ترکش عثمانی دور میں انہوں نے ایک لائن کھینچی تھی، سیدھی لائن جاتی تو ایک مقام ہے وہاں پہ رائٹ پہ جائیں تو آپ جروشلم اور بیت لحم چلے جائیں گے، لیفٹ پہ آپ ہیبرون کی طرف مڑ جاتے، اور اگر آپ سیدھا جاتے تو آپ وادی سعیر میں ہو جاتے۔ وادی سعیر، یہ سعیر کا جو گاؤں ہے یہ بہت پرانا اور تاریخی گاؤں ہے، یہ جریکو سے یہ پہلے تھے۔ تو یہ سعیر جو لوط علیہ السلام آئے تھے سعیر آئے تھے، اور پھر سعیر سے ہیبرون گئے تھے۔ تو یہ بعد میں آباد ہوا تھا، تو بہت ہی ایک اس کا زبردست کیا کہتے ہیں لک ہے۔ یہاں سے آگے ڈیزرٹ ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی سارا تقریباً ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ آبادی بہت کم ہے، اور آگے اکا دکا جو ہے نا گاڑیوں میں جا سکتی ہیں۔ عمری the car is coming۔ تو یہ ہم نے آپ کو دکھایا، تھوڑی تاریخ تھی۔ یہ یہاں سے، اور یہ جو جہاں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے میں اگر رائٹ کروں تو اس سے آگے پھر جارڈن کا سرحد، یہ تھوڑا سا آگے، یہ پہاڑ سے آگے ڈیڈ سی ہے، اور ڈیڈ سی سے آگے جارڈن کی سرحد ہے۔ تو یہ وادی سعیر اور اس کا یہ صحرا، موسم بہت زبردست ہے۔ ہم نے ایک شرٹ پہنی ہوئی، حالانکہ یہ سردی کا موسم ہے، پاکستان میں بھی تھوڑی سردی ہوگی، یہاں بھی ہے، لیکن یہ اچھا ہے، یہاں پہ زیادہ سردی نہیں ہے۔ یہ تھی وادی لوط اور وادی لوط کا سفر۔ آپ کو ہم نے فلسطین کے یہ ایریا دکھائے جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھے ہوں۔ ہمارا مقصد ہے کہ انبیاء کی یہ جو سرزمین ہے، یہاں کے تمام مقدس مقامات آپ کو دکھائیں۔ تو چلتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی اور مقدس جگہ۔